بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج آپ جو ہے سیرت النبی سلسلے کی قسط نمبر 11 ملاحظہ فرما رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ مکہ سے 6 میل پر ہرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے، اس کا انکشاف کرتے، اور جس معرفت کی آرزو تھی، اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سکھا میسر ہوتا اس پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، اور یہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پہنائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اور جو باطل معلوم ہوتا ہے اس سے ذہن سے کھرچ لیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے ابا جان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی چلیں گے اب آئندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی لے چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں میں خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، اور ان کی معصوم اداؤں میں گھومتے، مزے لیتے، پھر غار ہرا دوبارہ لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمے کا دکھ اٹھایا تھا خود انہوں نے، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم بھی کھا لیا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، جن کی ترتیب یہ ہے: زینب رضی اللہ تعالیٰ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ جو جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے، یعنی یہ دونوں جو ہیں وہ ابو لہب کی بہو بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ ہوا یوں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لے آئیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پرور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولیں، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار کیا اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے بیٹا؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ ہے، دادا کا نام شرجیل ہے اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ وہ سبلہ کی بیٹی ہیں اور قبلہ طے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں ہاں، کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر اس کی ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگوں اس کے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ کیا بات ہوگی؟ ابھی ان کو اندازہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ دو مہمان ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں، یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے بیٹا، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ گھر، اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہوں گا اور آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید، ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا، پھر ان میں تو ایسی خوبیاں ہیں کہ میں انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئی۔ اچھا، یاد رہے کہ یہ جو ان کے سال چل رہے ہیں، 35 سال کی عمر میں تو ہم نے بات کی تھی کہ وہ مکہ میں جو رینوویشن ہوئی تھی، جو بات نیا تعمیر ہوئی تھی، حجر اسود نصب ہوا تھا، اب یہ 35 اور 40 سال یعنی نبوت کے ملنے سے کے اندر یہ جو 5 سال ہے، اس درمیان کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت تھی لیکن دولت کی قلت تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے تھے، نہ جانے کن کن وقتوں سے، کن کن مشکلوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط آیا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑی رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، جن کو چاہو لے لو۔ اس طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیا۔
اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے بن گئے۔ اچھا، آج کی قصہ یہیں تک جو ہے میں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ 12ویں ہوگی، اس میں پھر ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ہونے تک کی بات، اور اس کے بعد نبوت کے ملنے کی تک کا اعلان، اور پھر اس کے بعد جو معاملہ اسٹارٹ ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو ہے اور جو ہے اس کی انفارمیشن ملے گی کہ کس طریقے سے نبوت کے بعد معاملہ آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور کیا کیا غزوات ہوتے رہے، اور کیا کیا مشکلات آتی رہیں، اور کس طریقے سے پھر اسلام آگے پھیلتا رہا۔ ابھی تو نبوت سے پہلے کے سلسلے ہم بیان کر رہے تھے کس نمبر 11 تک، اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے ہم کس نمبر 12 سے لے کر آنورڈ ہم جو ہے بیان کریں گے کہ کیا کیا جو ہے نبوت کے بعد کیا کیا معاملے رہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بالکل اس کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبر سے، اور جو ہے اس کو جو ہے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس فوراً پہنچ سکے اور بغیر کسی ڈیلے کے آپ اس کو دیکھ سکیں، سن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.